میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، بریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے۔ اب تمامی علماء حوالے کو ڈھونڈتے ہیں لیکن میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے۔ معزز علماء ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے بیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ مدرسہ عربیہ مدینۃ العلوم کے جلسے میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اسٹیج پر بہت سے موقر علماء، حفاظ و قراء، ائمہ مساجد تشریف فرما ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں کچھ اہم اور دینی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو حضرات ویڈیو گرافی کر رہے ہیں وہ اپنے موبائل کو جیب میں ڈال لیں۔ قابل صد مبارکباد ہیں اس ادارے کے ارکان اور منتظمین، خصوصیت کے ساتھ ادارے کے روح رواں حضرت مولانا اظہر الدین صاحب، جن کی مساعی جمیلہ سے یہ ادارہ شاہراہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ آج کے اجلاس میں کئی حفاظ کی دستار بھی ہوگی، ان کے سروں پر دستار حفظ رکھی جائے گی۔ یہ فارغ ہونے والے حفاظ یہاں کے علماء، یہاں کے اساتذہ کی کارکردگی کا نتیجہ ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور قرآن کو حفظ کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ قرآن کو حفظ کرنے والے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والے بہت عظیم فضیلت کے جامع ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ القرآن
وعمل بما فيه البس والداه يوما البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس. جس نے قرآن مجید کو یاد کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس کے والدین کے سروں پر قیامت میں ایک ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی اور چمک دمک سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس نے قرآن مجید کو یاد کیا اس کے والدین کو یہ عظمت حاصل ہو رہی ہے، اس کے والدین کو یہ فضیلت حاصل ہو رہی ہے کہ قیامت میں ان کے سر پر ایک ایسا خوبصورت تاج رکھا جائے گا کہ سورج کی روشنی بھی اس تاج کے آگے مدھم نظر آئے گی. تو جس حافظ قرآن نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، جس طالب علم نے دینی علم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کی عظمت اور فضیلت کا کیا عالم ہوگا. اس لیے یہ اساتذہ کرام جو اپنا خون جگر بہا کر طلباء کو علم دین کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، طلباء کو دینی علوم سے آراستہ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث میں متعدد جگہوں پر ان کی عظمتوں کا اعلان کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے اور مدینہ منورہ سے ایک شخص دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. سلام کیا. حضرت ابو دردہ نے پوچھا کہ ملک شام تم کیوں آئے؟ تجارت کے لیے آئے، بزنس کے لیے آئے، یا کسی دنیاوی غرض و غائب کے لیے آئے؟ تو آنے والے شخص نے جواب دیا کہ میں تجارت اور بزنس کے لیے نہیں، میں کسی دنیاوی منفعت کے لیے یہاں نہیں آیا. مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر صرف اس لیے کیا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ فضیلت علم سے متعلق آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، تو میں نے مدینہ منورہ سے ملک شام آ کر آپ کی زبان مبارک سے اس حدیث کو سننے کا ارادہ کیا تاکہ میں لوگوں میں بیان کر سکوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے یہ حدیث بیان فرمائی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم ملک شام صرف ایک حدیث سننے کے لیے آ گئے؟ مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر، مہینوں کا سفر، سنگلاخ اور پتھریلی زمین، بیابانوں اور جنگلوں سے ہوتے ہوئے، پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے تم ملک شام صرف اس لیے آئے کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو میرے سینے میں محفوظ ہے، جس کو میرے کان نے سنا اور آنکھوں نے اس منظر کو محفوظ کیا، صرف اس حدیث کو سننے کے لیے آ گئے. کہا اس کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایک حدیث کے لیے میں نے مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر کیا. آج آپ کو علماء آ کر حدیثیں سناتے ہیں، آپ کی آبادی میں آ کر حدیث سناتے ہیں، تو آپ حدیث سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کیسے صحابہ تھے، وہ کیسے تابعین تھے، ان کے دلوں میں رسول پاک کی کتنی عظمت تھی، حدیث رسول کا کتنا اہتمام تھا کہ صرف ایک حدیث سننے کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر کیا. آج آپ کے بچوں کو مدارس میں کھانا دیا جا رہا ہے، پانی دیا جا رہا ہے، کتابیں دی جا رہی ہیں، روشنی دی جا رہی ہے، رہنے کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور اتفاق سے بچے بیمار پڑ جائیں تو ڈاکٹر کا علاج فراہم کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود بھی ہم علم سیکھنے کی طرف مائل نہیں ہوتے. وہ کیسے صحابہ اور تابعین تھے جو رسول پاک کی ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے. کہاں ہم ہیں اور کہاں وہ صحابہ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک میں نے رسول پاک سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، یہ لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ جو طالب علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور یہ فرشتے اس کی راہ میں اس طالب علم کی رضا کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ طالب علم زمین پر نہیں فرشتوں کے پر قدم رکھتا ہے، اور اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ تمام آسمان کی چیزیں اور تمام زمین کی چیزیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں، چونٹیاں سوراخوں میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے بیان میں یہ بھی فرمایا کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام درہم و دینار میں کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ علم دین میں وارث بناتے ہیں۔ جو نبی کا دین سیکھے گا، نبی کا علم سیکھے گا، وہ نبی کا وارث ہوگا۔ اگر نبی کے خاندان میں پیدا ہوا، سادات کرام کے گھرانے میں پیدا ہوا اور نبی کا علم نہیں سیکھ رہا ہے تو وہ سید ہے لیکن نبی کا وارث نہیں ہے۔ لیکن پٹھان گھرانے میں پیدا ہوا، انصاری گھرانے میں پیدا ہوا، کسی بھی برادری میں پیدا ہوا، اگر نبی کا علم سیکھ رہا ہے تو اگرچہ وہ سید نہیں ہے لیکن نبی کا وارث ہے۔ اور جو جتنا زیادہ نبی کا علم سیکھے گا اتنا ہی بڑا وہ وارث ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، صرف ایک حدیث کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ سے ملک شام کا سفر کیا۔ آج ہمارے بچوں کو حدیث پڑھانے کے لیے دارالعلوم میں شیخ الحدیث کا انتظام ہے، حدیث پڑھانے والے اساتذہ کا انتظام ہے، کتابوں کا انتظام ہے، روشنی کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم مدرسوں کی طرف نہیں آتے ہیں، ہم کالجوں میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، ٹیکنیکل اداروں میں جا رہے ہیں، جن اداروں میں جانے کے بعد ہمارے بچوں کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، ماں باپ کی خدمت کا طریقہ نہیں معلوم، اپنے پڑوسیوں کو حقوق نہیں معلوم۔ ان اداروں میں پڑھانے کے لیے ہم لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، لیکن مدرسوں میں مفت دینی تعلیم کا انتظام ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بتاؤ اس سے زیادہ دین کی ناقدری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ علم کی ناقدری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ علماء کرام جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، جو معمولی تنخواہوں پر آپ کے بچوں کے لیے خون جگر بہاتے ہیں، تم کیا جانو ان کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ یہ درہم و دینار کے مالک نہیں ہیں، زمین و جائیداد کے مالک نہیں ہیں، یہ فیکٹریوں کے مالک نہیں ہیں، لیکن رسول پاک کے علم کو حاصل کرنے کی وجہ سے یہ رسول پاک کے وارث ہیں۔ آپ فیکٹری کے مالک ہو لیکن رسول اللہ کے وارث نہیں ہو، درہم و دینار کے مالک ہو لیکن رسول کے وارث نہیں ہو، اور یہ معمولی تنخواہ پر کام کرنے والے علماء اگرچہ فیکٹریوں کے مالک نہیں ہے لیکن یہی رسول اللہ کے سچے وارث ہیں۔ اور ان علماء کی عظمت دن بدن لوگوں کے دلوں سے کھٹتی جا رہی ہے، علماء کی عظمت نکلتی جا رہی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ خلیفہ ہارون الرشید بہت دبدبے والا خلیفہ گزرا ہے۔ علم حدیث کی تدویر میں، مولانا ضروری صاحب، علم حدیث کی تدویر میں خلیفہ ہارون الرشید نے زبردست کردار ادا کیا۔ بڑے بڑے محدثین کے لیے اس نے وظیفے مقرر کیے تاکہ بلاد اسلامیہ میں پھیل کر جہاں جہاں رسول پاک کی حدیثیں ملے ان حدیثوں کو محفوظ کرنے کا انتظام کیا۔ اور اس نے ایک کام اور کیا، اس دور میں حدیث گڑھنے والے بھی بہت تھے جن کو وضاع حدیث کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ حدیثیں گڑھ کر امت میں پھیلا دیتے تھے، لوگوں کا دین بگڑ جائے، لوگوں کا عقیدہ بگڑ جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جہاں رسول پاک کی حدیثوں کے جمع کرنے کا انتظام کیا، وہیں اس بات کا بھی آرڈر جاری کیا کہ جتنے حدیث گڑھنے والے ہیں سب کو گرفتار کیا جائے اور میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ ایک وضاع حدیث کو لایا گیا، خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ میری گردن مار دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یا امیر المومنین لما تقتلنی، اے امیر المومنین آپ کیا مجھے قتل کریں گے؟ امیر المومنین نے کہا اریح العباد منکا، میں تم سے اللہ کے بندوں کو نجات دینا چاہتا۔
تم جب تک رہو گے حدیثیں گڑھ کر امت میں پھیلاؤ گے لوگوں کا عقیدہ بگڑے گا۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ مجھے تو قتل کر دیں گے، لیکن ان ہزاروں ہزار حدیثوں کا کیا ہوگا جن حدیثوں کو گڑھ کر امت میں نے پھیلا دیا؟ اس میں ایک حرف بھی رسول اللہ کا کہا ہوا نہیں ہے۔ اگر مجھے زندہ رکھیں گے تو کم سے کم ان حدیثوں کی میں نشاندہی تو کر دوں گا کہ اسے میں نے گڑھا ہے، اسے میں نے گڑھا ہے۔ یا امیر المومنین، من این انت من الف حدیث وضعتها على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلها ما فيها حرف نطق به رسول اللہ۔ اے امیر المومنین، آپ مجھے تو قتل کر دیں گے، لیکن ان ہزاروں ہزار حدیثوں کا کیا ہوگا جن کو کہہ کر امت میں نے پھیلا دیا ہے اور اس میں رسول پاک کا ایک حرف بھی کہا ہوا نہیں۔ امیر المومنین کی غیرت ایمانی دیکھو، اس کے ایمان کی مضبوطی دیکھو۔ آپ ہوتے تو ڈگمگا جاتے، لیکن خلیفہ ہارون الرشید نے غیرت ایمانی کے ساتھ جواب دیا، من این انت یا عدو اللہ من ابی اسحاق الفزاری و عبداللہ ابن المبارک ینخلانها نخلا۔ اے اللہ کے دشمن، تو کس خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ جب اللہ نے ہمارے درمیان ابو اسحاق الفزاری اور عبداللہ ابن مبارک جیسے محدثین کو پیدا فرما دیا ہے، تو یہ محدثین تمہاری گڑھی ہوئی حدیثوں کو ایسے ہی چھانٹ کر پھینک دیں گے جیسے چلنی بھوسی کو آٹے سے نکال کر پھینک دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اور اس نے کہا کہ جو آدمی حضرت رسول پاک کی جھوٹی حدیثیں کر سکتا، جھوٹی حدیثیں پھیلا سکتا ہے، حالانکہ رسول پاک کی وہ حدیث نہیں ہے، رسول پاک کی طرف منسوب کر کے جو حدیثیں کر سکتا ہے وہ آدمی نشاندہی میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس لیے اب تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں ہے، تمہاری صرف ایک سزا ہے کہ تمہاری گردن اڑے۔ وہی خلیفہ ہارون الرشید جب اپنے بیٹے کے لیے معلم کا، استاد کا انتخاب کرتا ہے تو پورے بغداد میں نگاہ دوڑاتا ہے، اور حضرت امام کسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کی نگاہ انتخاب ٹک جاتی ہے۔ حضرت امام کسی اپنے دور کے بہت بڑے قاری بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ اور محدث بھی ہیں اور لغت کے امام۔ قرائے سبع میں حضرت امام کسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت امام کسی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دربار میں آ کر میرے بیٹے کو پڑھا دیں۔ حضرت امام کسی نے فرمایا، جب تک سوکھی روٹی مجھے میسر آ رہی ہے میں اپنے علم کو تمہارے دربار میں جا کر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں تمہارے دربار میں جا کر نہیں پڑھاؤں گا، اگر تم کو پڑھوانا ہے تو میری کٹیا میں جھوپڑی میں اپنے بیٹے کو بھیج دیں۔ خلیفہ نے کہا حضور آپ ہی کے دربار میں میرا بیٹا چلا جائے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ جب میرا بیٹا پہنچے تو کسی اور کا درس نہ ہو، کسی اور کا سبق نہ ہو، اس وقت صرف اور صرف میرے بیٹے کا سبق ہونا چاہیے۔ حضرت امام کسی نے کہا یہ نہیں ہوگا، جو پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا، جو بعد میں آئے گا اس کا سبق بعد میں ہوگا، چاہے وہ خلیفہ کا بیٹا ہی کیوں۔ حضرت امام کسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کے آگے خلیفہ جھک گیا۔ اس نے کہا کہ بلا شرط میرا بیٹا آپ کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے جائے گا۔ اور خلیفہ ہارون الرشید علماء اور سادات کا اتنا احترام کرتا تھا، اتنا احترام کرتا تھا کہ جب دربار میں علماء اور سادات جاتے ان کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا۔ آج آپ کو علماء کی تعظیم کرنی پڑتی ہے تو آپ کی پیشانیوں پر شکن آ جاتی ہے، آج علماء کا احترام کرنا پڑتا ہے تو آپ کی ناک کٹ جاتی ہے۔ یہی علماء ہیں کہ آپ کے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہی علماء ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ یہ علماء نہ ہوں تو آپ کے دینی کام نہیں ہو سکیں گے۔ انہی علماء کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ آپ کے تمام دینی کام ہو رہے ہیں۔ بہت خلیفہ ہارون الرشید وہ دبدبے والا خلیفہ کہ جب اس کے سامنے بڑے بڑے عیسائی حکمراں آتے تھے تو سر جھکا کر کے آتے، لیکن علماء اور سادات جب خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جاتے تو خلیفہ ہارون الرشید علماء کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا۔ کچھ دنیا دار قسم کے درباریوں نے کہا حضور
علماء اور سادات کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے روبے شاہی جاتا رہتا ہے، آپ کے دبدبے میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے آپ علماء اور سادات کی تعظیم میں کھڑے نہ ہو۔ حق تو یہ ہے کہ علماء آپ کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ تم نے کتنی غلط بات کہی، کتنا غلط مشورہ دیا۔ علماء اور سادات کی تعظیم میں کھڑے ہونے سے کیا ہمارے دبدبے میں کمی آ جاتی ہے؟ کیا روبے شاہی میں کمی آ جاتی ہے؟ اگر کمی آ جاتی ہے تو آنے دو، اس لیے کہ سلطنت جانے والی چیز ہے، اور علماء اور سادات کا احترام دنیا میں بھی کام کرے گا، قبر میں بھی کام کرے گا، اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے اس کو اتنا دبدبا دیا، ایسی عظمت عطا کی کہ بڑے بڑے عیسائی بادشاہ اس کے نام سے کانپتے تھے۔ اسی دور میں قسطنطنیہ پر، جس کو آج کے زمانے میں استنبول کہا جاتا ہے، ترکی کی راجدھانی ہے استنبول، اس پر ایک عیسائی عورت کی حکمرانی تھی، وہ جزیہ ادا کرتی تھی۔ جب وہ عورت مر گئی، اس کا مغرور اور متکبر بیٹا تخت پر بیٹھا، اور اس نے خلیفہ ہارون الرشید کے پاس خط لکھا کہ جس عورت نے تمہیں شاہ رخ بنایا تھا اور خود پیادہ تھی، وہ عورت جا چکی ہے، اب اس کے تخت پر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اب تم کو ایک درہم بھی جزیے میں نہیں دیا جائے گا، تم کو جو کرنا ہو کرو۔ جب قاصد یہ خط لے کر خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں آیا، اور دربار میں جب یہ خط پڑھا گیا تو خلیفہ ہارون الرشید کے چہرے پر ایسا جلال طاری ہوا کہ مارے خوف کے ایک ایک درباری دربار سے نکل گئے۔ خلیفہ کے سامنے صرف 3 آدمی رہ گئے، ایک وہ قاصد جو خط لے کر آیا تھا، اور ایک خلیفہ کا وزیر اعظم، اور تیسرا وہ منشی جو خط کا جواب لکھتا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا خط کا جواب لکھو، غور سے سنیے گا فضیلت علماء پر، اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے الملفوظ میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کرا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا اس خط کا جواب لکھو۔ جب منشی کاغذ قلم لے کر خط کا جواب لکھنے لگا تو خلیفہ کے دبدبے کے آگے اور اس کے جلال کے آگے اس کا ہاتھ کانپنے لگا، قلم گر گیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا روبے شاہی مانے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر اس خط کا جواب نہیں لکھ سکتا۔ خلیفہ نے کہا جاؤ باہر۔ وزیر اعظم سے کہا تم جواب لکھو۔ وزیر اعظم لکھنے بیٹھا، خلیفہ نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین خلیفۃ المومنین خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کی طرف سے۔ ابھی اتنا ہی لکھا تھا، کانپنے لگا اور قلم ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا روبے شاہی مانے، آپ کے جلال کو دیکھ کر بیٹھنے کی جرات نہیں ہے۔ کہا تم بھی دربار سے باہر جاؤ، میں خود اس کا جواب لکھوں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جواب لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہارون الرشید کی طرف سے قسطنطنیہ کے فلاں کتے کے نام، یہ لکھا فلاں کتے کے نام، اور نیچے لکھا او فاحشہ کے بیٹے، تیرے خط کا جواب وہ نہیں ہے جو تو پڑھے، تیرے خط کا جواب وہ ہے جو عنقریب تو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ خط لکھا، لفافے میں ڈالا، شاہی مہر لگایا اور قاصد سے کہا لے جا، اپنے بادشاہ کو دے دینا۔ قاصد چلا اور فوراً اپنے تمام سپہ سالاروں کو خلیفہ ہارون الرشید نے جمع کیا اور کہا اسی وقت اپنی فوج لے کر قسطنطنیہ پر حملہ کرو، قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر لو اور اس خلیفہ کو، اس بادشاہ کو انجام تک پہنچاؤ۔ ادھر قاصد خط لے کر جا رہا ہے، بادشاہ بھی خط پڑھ ہی رہا ہے کہ اسی دوران اطلاع ملی کہ خلیفہ ہارون الرشید کی فوجوں نے قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عیسائی بادشاہ خلیفہ کی فوجوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے گیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں شکست پاش ہوئی۔ عیسائی بادشاہ کو گرفتار کر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے ڈال دیا گیا۔ خلیفہ نے کہا اسی طاقت پر تم گھمنڈ کر رہے تھے؟ کہا حضور معاف فرما دیں، میرا تخت و تاج واپس کر دیں، میری زمین لوٹا دیں، اب آئندہ کبھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا اور ہمیشہ جزیہ ادا کرتا رہوں۔ خلیفہ نے اس کے تخت و تاج کو واپس کیا، اس کی کنٹری کو واپس کیا اور خلیفہ واپس
آنے لگا. ابھی ایک ہی منزل آیا تھا کہ اطلاع ملی بادشاہ نے پھر گستاخی، بادشاہ نے پھر سرکاری کی ہے. خلیفہ پھر اپنی فوجوں کو لے کر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا. گھمسان کی لڑائی ہوئی اور چند گھنٹوں میں عیسائی بادشاہ گرفتار کر کے خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے پیش کیا گیا. خلیفہ نے کہا جب تم مجھ سے لڑو گے، گرفتار کر لیے جاؤ گے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا، میری فوجوں سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. فوراً اس نے معافی مانگی، جزیہ دینے کا اقرار کیا تو خلیفہ نے اسے چھوڑ دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس اتنی طاقت تھی کہ عیسائی بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن علماء اور سادات کے تعلق سے اس کے دل میں اتنا احترام تھا کہ جب علماء اور سادات اس کے دربار میں جاتے تھے تو خلیفہ ہارون الرشید کھڑے ہو کر علماء اور سادات کا احترام کرتا. جب اپنے بیٹے کے لیے امام کسائی کا انتخاب کیا اور خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے امام کسائی کے پاس پڑھنے لگے، کچھ مہینہ گزرا تو خلیفہ نے سوچا کہ ذرا دیکھیں میرے بیٹے اچھی طرح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تعلیم و تربیت کا ان کے اوپر کچھ اثر پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا ہے. خلیفہ اپنی فوج لے کر کہیں جا رہا تھا اور اپنی فوج کو چھوڑ کر ہاتھی پر سوار ہو کر حضرت امام کسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پہنچا. ہاتھی سے اتر کر ان کے مکان پر جب گیا تو دیکھتا ہے کہ امام کسائی رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے ہیں اور خلیفہ کا بیٹا لوٹے میں پانی لے کر امام کسائی کے پاؤں پر پانی گرا رہا ہے. خلیفہ نے جب اس منظر کو دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک چھاپڑ مارا، کہا اللہ نے تجھے دو ہاتھ کیوں دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی گرا اور ایک ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں کو دھل، اور یاد رکھ جب تک تو اپنے استاد کی خدمت نہیں کر لیتا اس وقت تک تجھے علم کی برکت نہیں مل سکتی ہے، علم کا نور نہیں مل سکتا ہے. جو طلبہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کی خدمت کریں اور اپنے اساتذہ کی دعائیں کریں. خلیفہ کا بادشاہ اپنے بیٹے کو ایسی تعلیم دے رہا ہے، اگر یہ اساتذہ آپ کے بیٹوں سے خدمت لے لیں، اپنی درسگاہ میں جھاڑو لگوا دیں، اپنا کپڑا دھلوا دیں، تو آپ مینیجر صاحب کی شکایت لے کر جاتے ہیں کہ میرا بیٹا خادم ہے کیا، آپ کے مدرسے میں جھاڑو دے گا اور مدرس کا کپڑا دھلے گا. یہ اساتذہ آپ کے بیٹوں کی خدمت کے محتاج نہیں ہیں، یہ اس لیے خدمت لیتے ہیں تاکہ یہ بچے جب گھر جائیں تو ماں باپ کی خدمت کا سلیقہ مل جائے، ماں باپ کی خدمت کا شعور مل جائے. یہ طلبہ جب تک علماء کی خدمت نہیں کریں گے، اپنے اساتذہ کی دعائیں نہیں لیں گے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں. آپ ذرا اندازہ لگائیں علم کی کتنی برکت ہے. آج میں بہت دمدار تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں سمجھانے والی تقریر کرنا چاہتا ہوں. میں علم کی اہمیت اور علماء کی عظمت آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں. مدارس کی انحطاط کی طرف پڑھ رہے ہیں، علم دین کا زوال آ رہا ہے، لوگ اپنے بچوں کو عالم دین اور حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. بتاؤ دین کی حفاظت کیسے ہوگی، مدارس کا تحفظ کیسے ہوگا، تمہاری مسجدوں کے لیے امام کہاں سے ملے گا؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ. ہمارے صحابہ کرام ایک ایک حدیث کے لیے کتنا لمبا لمبا سفر کرتے تھے. ابن عساکر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، سیر و آداب النبلا اٹھا کر کے دیکھو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول ہیں. جب رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو تمام انصار مدینہ اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ رسول پاک ہمارے مہمان بنے، ہمارے گھر قیام کریں. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، لوگ آگے بڑھ بڑھ کر اونٹنی کی رسی پکڑنے لگے. رسول پاک نے فرمایا اونٹنی کی رسی نہ پکڑو، فإنها مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے کہ کس کے دروازے پر پھارنا ہے. جہاں میری اونٹنی رکے گی وہیں میرا قیام ہوگا. اور یہ اونٹنی رکی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر. 6 ماہ تک آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہے. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں
مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کرتے ہیں، بڑھاپے میں مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کرتے ہیں، اور اس وقت مصر کے حاکم تھے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر 1 مہینے کی مسلسل مسافت طے کرنے کے بعد، پہاڑوں، جنگلوں، دریاؤں کو عبور کرنے کے بعد جب مصر پہنچے تو مصر میں حضرت مسلمہ ابن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے، ان کو سلام کیا، دونوں میں مصافحہ اور معانقہ ہوا۔ حضرت مسلمہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے مکان پر تشریف لائے، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ آئیے میرے مکان پر اور آپ آرام فرمائیے، میری ضیافت قبول کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ میں تمہاری ضیافت کے لیے یہاں نہیں آیا، تمہارے مکان پر ٹھہرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس مصر میں عقبہ ابن عامر مقیم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مسلمان کے عیب پوشی کے تعلق سے رسول پاک نے فرمایا ہے، وہ حدیث انہوں نے بھی سنا ہے اور میں نے بھی رسول پاک کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی تصدیق ان کی زبان مبارک میں ہو جائے۔ صرف اس حدیث کی تصدیق کے لیے میں آیا، میں ان کا مکان نہیں جانتا، تم ایک آدمی کو بھیج دو جو عقبہ ابن عامر کے مکان پر مجھے پہنچائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مکان پہ ٹھہریں، ضیافت قبول کریں، کچھ آرام کریں اور میں آپ کو ان کے مکان پر پہنچا دوں گا۔ کہا نہیں، میں صرف ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ منورہ سے ملک شام مصر آیا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، تم کوئی آدمی بھیج دو جو آدمی مجھ کو ان کے مکان تک پہنچائے۔ انہوں نے ایک آدمی لگا دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عقبہ ابن عامر کے مکان پر آئے اور کہا کہ ایک حدیث میں نے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میں نے سنا ہے کہ وہ حدیث تم نے بھی سنی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ حدیث زیادہ بہتر طریقے پر تمہارے پاس محفوظ ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زبان سے وہ حدیث سن لوں تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سننے والا تنہا میں نہیں ہوں بلکہ عقبہ ابن عامر بھی۔ کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ کہا مومن کے عیب کو چھپانے سے متعلق وہ حدیث ہے، جو کسی مومن کے عیب کو چھپاتا ہے پروردگار عالم اس کے عیب کو چھپاتا ہے۔ من ستر عیب مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مومن کے عیب کو چھپاتا ہے پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اس کی ستر پوشی کرتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عقبہ ابن عامر کے دربار میں پہنچے۔ عقبہ ابن عامر مصر کے حاکم تھے۔ انہوں نے کہا آئیے تشریف لائیے، میرا مہمان بنیے، میری ضیافت قبول کیجیے، آرام کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا انی لم آتک زائرا، میں تمہاری زیارت کے لیے یہاں نہیں آیا، تم سے ملنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں نے سنا ہے کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے یہ حدیث سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کو تم اپنی زبان سے بیان کرو تاکہ اس حدیث کے سننے والے 2 آدمی ہو جائیں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، بڑھاپے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے۔ ان کے دل میں حدیث رسول کی کتنی عظمت، اور آج علماء اسٹیج پر جلسوں میں حدیث سنانے کے لیے آتے ہیں تو آپ حدیث سننا نہیں چاہتے ہیں، رات بھر نعت خوانی ہوتی رہے تو آپ پیسہ لٹاتے رہیں گے، قوالی کا ٹیسٹ اور مزہ ڈھونڈتے رہیں گے، اور یہ شعرا بھی رات بھر آپ کو مٹک مٹک کرنا سناتے رہیں گے، اور سبحان اللہ اور واہ واہ کے لیے آپ کو ٹارچر کرتے رہیں گے، مجبور کرتے رہیں گے۔ بتاؤ کیا صرف نعت خوانی سے دین کا کام ہو سکتا ہے؟ صرف نعت خوانی سے تمہارا عقیدہ سنور سکتا ہے؟ صرف نعت خوانی سے تحفظ ناموس رسالت
کا کام ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، یہی بچے ناموس رسالت کی حفاظت کریں گے، یہی بچے دین کے سپاہی بنیں گے، یہی بچے مسلک اعلیٰ حضرت کے خادم بنیں گے، دنیا میں جہاں رہیں گے دین کی اشاعت کریں گے۔ بتائیے، جلسوں کو بامقصد کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جلسوں کو بامقصد بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ عالم دین بن جائے گا تو کہاں سے کھائے گا، کہاں سے گھر بنائے گا؟ روزی روٹی اللہ کی تقدیر سے جڑی ہے۔ آدمی کی کوشش اور محنت سے روزی روٹی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیر لکھ دی ہے، اور جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے اتنا ملنا ہے۔ اگر اللہ نے ایک دانہ بھی آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو جب تک وہ دانہ آپ کو مل نہیں جائے گا اس وقت تک آپ پر موت طاری نہیں۔ ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ روح القدس نے میرے دل میں یہ اعلان کیا ہے رب کی طرف سے کہ بندہ اس وقت تک مرے گا ہی نہیں جب تک اپنی پوری روزی حاصل نہ کرے۔ تو روزی روٹی کا مسئلہ تقدیر سے جڑا ہوا ہے۔ كتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے بندوں کی تقدیر لی۔ جب روزی روٹی کا مسئلہ تقدیر سے جڑا ہوا ہے تو آپ کو روزی روٹی کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزی روٹی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پروردگار عالم مچھلیوں کو پانیوں میں روزی دے رہا ہے، چونٹیوں کو سوراخوں میں روزی دے رہا ہے، پرندوں کو فضا میں روزی دے رہا ہے، کیا پروردگار عالم اشرف المخلوقات کو روزی نہیں دے گا؟ اور ان اشرف المخلوقات میں جو اشرف ہیں علماء، کیا ان کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی سے محروم رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، قاری قرآن بناؤ، اور یاد رکھو کہ یہ بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور جہاں تک روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی اتنا پھیلا دے گا کہ اس روزی کو یہ سمیٹنا چاہے تو سمیٹ نہیں پائے گا۔ یہ علماء جو ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اگرچہ ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں لیکن ان کا لباس کسی کے لباس سے کم نہیں ہے، ان کے گھر کی شان و شوکت کسی سے کم نہیں ہے، یہ کسی سے خراب نہیں گاتے ہیں۔ یہ علم دین کی برکت ہے کہ کوئی مولوی بھوکا نہیں مرتا۔ بڑے بڑے پی ایچ ڈی کرنے والے، بڑے بڑے ایم اے بی اے کرنے والے روڈ پر چوٹیاں چٹکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی مولوی بھوک سے مرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہر عالم جہاں ہے خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں، وہ دین سے جڑا ہوا ہے تو پروردگار عالم اس کا انتظام کر رہا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنانا، آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم باتیں بیان کریں تو باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ رات ختم ہو سکتی ہے، باتیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت امام ربیعۃ الرائے ابن عبد الرحمن فروخ، یہ تابعین کے بھی امام ہیں، حضرت امام مالک کے بھی استاد ہیں، حضرت امام حسن بصری کے بھی استاد ہیں۔ امام ربیعۃ الرائے ابن عبد الرحمن فروخ، ان کی اصابت رائے کی بنیاد پر لوگوں نے ان کا نام ہی رائے رکھا۔ امام ربیعۃ الرائے ابن عبد الرحمن فروخ، ان کے والد بہت بڑے سپاہی اور مجاہد تھے۔ ایک مرتبہ خراسان جنگ میں جا رہے تھے، بنو امیہ کی حکومت کا زمانہ تھا، لشکر اسلام مدینہ منورہ سے خراسان کے لیے نکل رہا تھا، اور حضرت امام ربیعۃ الرائے کے والد ابو عبد الرحمن فروخ بھی جہاد پر جا رہے تھے، اور آپ کی زوجہ محترمہ کے پیٹ میں حمل تھی۔ جب جانے لگے تو اپنی بیوی کو 30,000 دینار عطا فرمایا اور کہا تمہارے پیٹ میں جو حمل ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پیدا ہونے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کرنا اور اپنے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرنا، تعلیم اور تربیت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔
اور جو پیسہ خرچ ہو کر دینا، اور جو بچ جائے میں آؤں گا تو پھر دیکھوں گا۔ حضرت امام ربیعۃ الرائے بن عبد الرحمن فروخ کے والد جہاد پر چلے گئے اور 27 سال تک وہ جہاد میں مصروف ہے، ایک سرحد سے دوسری سرحد پر، ایک مہم سے دوسری مہم میں، یہاں تک کہ 27 سال بیت گئے۔ 27 سال کے بعد جب مدینہ منورہ لوٹے تو جنگی ساز و سامان اور لباس میں ملبوس ہو کر لوٹے۔ آپ کے سر پر لوہے کی خود ہے، آپ کے جسم پر زرہ ہے، آپ کی گردن میں تلوار ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اور جب اپنے مکان پر پہنچے تو گھوڑے سے نیچے اترے اور آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو 27 سال کے بعد لوٹے تھے۔ حضرت امام ربیعۃ الرائے نے دروازہ کھولا تو حضرت عبد الرحمن فرخ اندر جانے لگے۔ امام ربیعۃ الرائے نے کہا، اے اللہ کے دشمن، میرے گھر میں بغیر اجازت کیسے تم داخل ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، میں تمہارے گھر میں نہیں اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اور تم اس گھر میں کیا کر رہے ہو جبکہ اس گھر میں میری بیوی رہتی ہے؟ دونوں میں جھگڑا اور تکرار، دونوں میں حجت اور بحث ہونے لگی۔ امام ربیعۃ الرائے فرماتی ہیں، میرا گھر ہے، بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اور انہوں نے کہا، یہ میرا گھر ہے، اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے تمہاری اجازت کی مجھے ضرورت نہیں۔ جب دونوں میں جھگڑا شروع ہوا، دونوں ایک دوسرے کی طرف لپکنے لگے تو اڑوس پڑوس کے لوگ بھی آواز سن کر آ گئے، اور اسی میں حضرت امام مالک بھی آ گیا۔ لوگوں نے سمجھایا کہ یہ امام ربیعۃ الرائے کا گھر ہے۔ عبد الرحمن فرخ نے کہا کہ میں 27 سال کے بعد لوٹ رہا ہوں، میرے پڑوسی مجھ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ جب آپ کی آواز بلند ہوئی اور آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی آواز کو سنا اندر سے، تو دروازے کی اوٹ سے آپ کو دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے یہ تمہارے باپ عبد الرحمن فرخ ہیں، اور ان سے کہا کہ یہ نوجوان کوئی اور نہیں، آپ کا بیٹا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں۔ حضرت امام ربیعۃ الرائے اور عبد الرحمن فرخ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت امام ربیعۃ الرائے مسجد نبوی سے اذان ہوتی ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، اور عبد الرحمن فرخ کھانا کھا کر لیٹ رہے ہیں۔ زوجہ محترمہ سے کہا کہ جاتے وقت 30,000 دینار میں نے دیا تھا، وہ دینار کیا ہوئے؟ بیوی نے کہا، وہ سارے دینار محفوظ ہیں، آپ اطمینان رکھیں، میں سب کا حساب پیش کر دوں گی، اور بہتر ہوگا کہ اذان ہو چکی ہے، مسجد نبوی تشریف لے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن فرخ بھی مسجد نبوی گئے، لیکن لیٹ پہنچے، جماعت ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے نماز پڑھی اور حضرت امام ربیعۃ الرائے نماز سے فارغ ہوتے ہی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث کا درس شروع کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے عمراء اور روسا آپ کے حلقے درس میں بیٹھ کر حدیث رسول سن رہے ہیں، اور امام ربیعۃ الرائے 27 سال کے نوجوان ہیں، لیکن بوڑھوں کو، بڑے بڑے اماموں کو حدیث رسول سنا رہے ہیں۔ آپ سر جھکائے ہوئے حدیث سنا رہے تھے۔ باپ نے پیچھے سے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو لوگوں کو حدیث سنا رہا ہے، لوگ ہماکن متوجہ ہو کر حدیث رسول سن رہے ہیں۔ کسی آدمی سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے، اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا ہے، تو ایک نے بتایا، ارے تم نہیں جانتے ہو، مدینہ منورہ کے سب سے بڑے عالم اور مفتی، سب سے بڑے امام ربیعۃ الرائے ابن عبد الرحمن فرخ ہیں، جو روزانہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث رسول کا درس دیتا۔ جب بیٹے کے ساتھ باپ نے اپنا بھی نام سنا تو گدگد ہو گئے، چھاتی چوڑی ہو گئی، خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ کہا، اللہ نے میرے بیٹے کو اتنی عزت عطا فرمائی، اتنا وقار عطا فرمایا، ایسی شان و شوکت عطا فرمائی کہ میرا بیٹا مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث رسول کا درس دے رہا ہے، اور بڑے بڑے محدثین بیٹھ کر میرے بیٹے کی زبان سے رسول پاک کی حدیث سن رہے ہیں۔ میرے بیٹے کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ مدینہ منورہ میں کسی کو یہ عزت حاصل نہیں۔ جب وہاں سے گھر آئے، خوشی خوشی گھر آئے،
بیوی سے کہا آج میں نے اپنے بیٹے کی وہ حالت دیکھی ہے، میں نے اپنے بیٹے کا وہ منظر دیکھا ہے، وہ شان و شوکت دیکھی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، مجھے کتنی خوشی ہو۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ کو اپنے 30,000 دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی یہ شان و شوکت چاہیے؟ تو امام ربیعۃ الرائے کے والد عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں ایسے 30,000 دینار بیٹے کی شان و شوکت پر قربان ہوں، مجھے مال نہیں چاہیے، دینار نہیں چاہیے، اللہ نے میرے بیٹے کو جو شان و شوکت عطا کی ہے مجھے وہی پسند ہے۔ بیوی نے کہا تو سن لیجیے، آپ نے جو 30,000 دینار مجھے دیا تھا، ایک ایک دینار میں نے آپ کے بیٹے کی پڑھائی اور تعلیم و تربیت پر خرچ کیا ہے۔ جہاں جہاں محدثین کے پاس حدیث رسول تھی، آپ کا بیٹا سفر کر کے وہاں پہنچا، حدیث رسول کو حاصل کرتا رہا۔ 20-22 سال تک مسلسل اس نے مختلف بلاد و امصار میں پہنچ کر رسول پاک کی حدیثوں کو جمع کیا، رسول پاک کی حدیثوں کی سماعت کی، اپنے سینے میں رسول پاک کی حدیثوں کا خزانہ جمع کیا، اور اتنا بڑا محدث بن گیا کہ آج مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مسجد نبوی شریف میں مدینہ والوں کو حدیث رسول کا درس دیتا۔ سبحان اللہ۔ بتائیے یہ کیسی شان و شوکت ہے؟ اس بیٹے کو عظیم محدث بنانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ان کی ماں کا ہاتھ۔ اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے بیٹوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں تو آج بھی ان کی گود میں امام عبد الرحمن پیدا ہو سکتے ہیں، عبد القادر جیلانی پیدا ہو سکتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہو سکتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہو سکتے ہیں، بھائی علی بستانی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان بزرگوں کو سنوارنے میں اور ان کی تعلیم و تربیت میں سب سے اہم کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو ان کی ماں نے۔ آپ امام بخاری کے حالات کو پڑھ لیجیے، امام بخاری بچپن ہی میں یتیم ہو گئے، ماں نے آپ کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، ماں نے خود تکلیفیں اٹھائیں لیکن بیٹے کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ بچپن ہی میں امام بخاری کی بینائی چلی گئی، ماں رات بھر روتی رہی، راتوں کو عبادت کرتی تھی تو بیٹے کی بینائی کے لیے روتی رہتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے، بینائی واپس کر دے۔ روتی رہی، ایک دن دعا قبول ہوئی، سوتی ہیں، خواب میں ابراہیم خلیل اللہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کی نیک بندی، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، تیرے بیٹے کی بینائی واپس آ گئی۔ صبح ہوئی، حضرت امام بخاری کی ماں بیٹے کے پاس، نہیں بیٹے میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، جلدی آنکھ کھولو اور دیکھو یہ دنیا تجھے نظر آ رہی ہے کہ نہیں۔ امام بخاری نے آنکھیں کھولی، آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا امی جان پوری دنیا نظر آ رہی ہے، دنیا کی رونق نظر آ رہی ہے، آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اللہ نے میری بینائی کو واپس کر دیا۔ حضرت امام بخاری کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، ان کی والدہ محترمہ کا ہاتھ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تعلیم و تربیت کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ ان کی ماں کا ہاتھ ہے۔ امام ابو یوسف کی تعلیم و تربیت کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ ان کی ماں کا ہاتھ ہے۔ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اماموں کے حالات کا آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی ماں نے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا تو اللہ نے وہ رتبہ عطا فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کے مقتدی بنے۔ آپ بتائیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے دین کی ضرورت ان علماء سے پوری ہوتی ہے، اس لیے ان علماء کا احترام آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں بدعقیدگی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، آج کے دور میں صلح کلیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، آج کے دور میں گمراہی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، بے شمار فرقے پیدا ہو چکے ہیں اور ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر بتاتا ہے اور ہر فرقہ اپنے باطل عقائد و نظریات کو پھیلانے کے لیے قرآن کا سہارا لیتا ہے، حدیث رسول کا سہارا۔ جو اہل قرآن ہے وہ بھی قرآن کے نام پر گمراہی پھیلا رہا ہے، جو اہل حدیث ہے وہ حدیث کے نام پر گمراہی پھیلا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بناؤ گے تو بتاؤ آپ کے بچے ان گمراہوں کی گمراہی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، ان کی بدعقیدگی سے اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے
کہ آپ اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ تاکہ آپ کے بچے گمراہ ہونے سے محفوظ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنمی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے، اور جو میرے طریقے سے الگ ہوگا، صحابہ کے طریقے سے الگ ہوگا، وہ جہنمی۔ آپ بتاؤ آج کے دور میں کون فرقہ ہے جو صحابہ کے طریقے پر چل رہا؟ آج کے دور میں کون فرقہ ہے جو صحابہ کے عقیدے کو تسلیم کر رہا ہے؟ ہم اہل سنت ہیں جن کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی دنیا اور آخرت میں شفاعت فرمائیں گے، ہمارا بھی عقیدہ ہے نبی دنیا اور آخرت میں شفاعت فرمائیں گے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ہم بھی نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ صحابہ ایصال ثواب کرتے تھے، ہم بھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ صحابہ زیارت قبور کو جاتے تھے، ہم بھی زیارت قبور کو جاتے ہیں۔ جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ تھا وہی ہمارا طریقہ ہے۔ اس لیے مجھے کیا لینے دیا جائے کہ اس دور میں جو فرقہ جنتی ہے، جو فرقہ حق پر ہے، وہ کوئی اور نہیں، ہم اہل سنت ہیں جن کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ بتائیے آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں تاکہ آپ کے بچے گمراہی اور بددینی سے محفوظ رہیں؟ لیکن آج تو صلح کلیت کا دور، جس کو دیکھو وہی صلح کلیت کا شکار بن رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا جھگڑا ہے، دیوبندی بریلوی کے اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے، شیعہ سنی کے اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہیں گے، اس کا ایمان اس کے ساتھ، ہمارا ایمان ہمارے سے۔ بتاؤ یہ صلح کلیت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ کے دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا جس فتنے کو منکرین زکوٰۃ کہا جاتا۔ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، داڑھی رکھتے تھے، صرف ایک فرض کا انہوں نے انکار کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ رسول پاک کے زمانے میں اگر ایک رسی جس سے اونٹنی باندھی جاتی ہے یا ایک بکری کا بچہ وہ دیتے تھے کس سے کیا جاتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں نے کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، کیا وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ صدیق اکبر نے ثابت کر دیا لاکھ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، اگر ضروریات دین میں سے کسی اگر ضروری کا انکار کرتا ہے تو اس کا کلمہ پڑھنا معتبر نہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے جب تک تمام ضروریات دین کو تسلیم نہیں۔ مفتی حضرت امام احمد بن حنبل کا زمانہ ہے، آپ کے دور میں ایک باطل فرقہ پیدا ہوا جس کو معتزلہ کہتے ہیں۔ معتزلہ نے کہا کہ اسے زمین مخلوق، آسمان مخلوق ہے، چاند اور سورج مخلوق ہے، اسی طرح قرآن بھی مخلوق ہے۔ جو مخلوق ہے اسے مٹنا ہے کہ نہیں؟ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس دور میں بڑے بڑے علماء تھے لیکن معتزلہ سے ٹکرانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اللہ نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے امام احمد بن حنبل کو پیدا فرمایا۔ امام احمد بن حنبل نے دربار شاہی میں کھڑے ہو کر فتویٰ جاری فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ کافر و مرتد ہے۔ بتائیے اس دور میں معتزلہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ زکوٰۃ دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟
لیکن ایک باطل عقیدہ گڑھا کہ قرآن مخلوق ہے تو دار اسلام سے باہر کر دیا۔ اکبر کا زمانہ آیا، اکبر نے دین الہی کی بنیاد رکھی، بہت سارے مذاہب سے کچھ باتوں کو جمع کر کے کفریات کا مجموعہ تیار کیا اور طاقت کے زور پر دین الہی کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اللہ نے اکبر کے فتنے کو کچلنے کے لیے مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ مجدد الفسانی نے اکبر کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کے باطل عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑا دی۔ زمانہ اور آگے بڑھا، امام احمد رضا کا زمانہ آیا۔ آپ کے زمانے میں ایک دو نہیں بے شمار فتنے تھے، وہابیت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، دیوبندیت کا فتنہ، سورہ کلیت کا فتنہ، ندویت کا فتنہ، شمالیات کا فتنہ، الیاسیت کا فتنہ۔ ان تمام فتنوں کے مقابلے میں امام احمد رضا حد سکندری بن کر کھڑے ہو گئے اور بنے طرح تمام فتنوں کا مقابلہ۔ بتاؤ، جن فتنوں کا مقابلہ امام احمد رضا نے کیا، جن فرقوں کا امام احمد رضا نے مقابلہ کیا، کیا یہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو دین سے باہر کیا گیا؟ حرمین تک کے بین سے ان کے خلاف فتویٰ آیا کہ یہ دین سے باہر ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ان کے کفریات پر مطلع ہوگا ان کو مسلمان مانے وہ بھی کافر و مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے صرف کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوگا جب تک تمام ضروریات دین کو تسلیم نہ کرے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں فرقہ کلمہ پڑھتا ہے، فلاں فرقہ کلمہ پڑھتا ہے، فلاں فرقہ کلمہ پڑھتا ہے، فلاں فرقہ نماز پڑھتا ہے، فلاں فرقہ زکات دیتا ہے، ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، صدیق اکبر نے منکرین زکات سے جہاد کیا، بتاؤ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ایک امر ضروری کا انکار کیا تو صدیق اکبر نے ثابت کر دیا کہ یہ ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ مجدد الفسانی نے اکبر کے دین الہی کی تردید فرمائی اور جن لوگوں نے دین الہی کو قبول کیا تھا ان کو کافر و مرتد قرار دیا۔ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے نماز روزے کے ساتھ ساتھ کچھ کفری عقیدہ بھی تسلیم کر دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کلمہ پڑھے اور تمام ضروریات دین کا اقرار کرے، تب تو وہ مسلمان ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ اگر ضروریات دین میں سے کسی امر ضروری کا انکار کرتا ہے تو نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن ہرگز وہ مسلمان نہیں۔ وہابیوں نے کھلم کھلا نبی کی شان میں گستاخیاں کی، نبی اکرم کے علم کو چوپایا اور پاگلوں سے تشبیہ دی، نبی اکرم کے بارے میں صاف لکھا کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، صاف لکھا کہ رسول خدا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جس کا نام محمد یعنی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ اپنی کتابوں میں لکھا کہ نماز میں رسول خدا کا خیال لانا اپنے بیت اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدل جہاں بدتر۔ جو نبی کے علم کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کے بارے میں لکھے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو نماز میں رسول خدا کا خیال لانا اپنے پیر اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بدل جہاں بدتر بتائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے لوگوں کو جو مسلمان مانے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو دعوت کھائے، ایسے لوگوں کا جو نکاح پڑھائے، ایسے لوگوں کی صحبت میں جو بیٹھے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی امامت پہ بھروسہ کیا جائے، اس کی قیادت پہ بھروسہ کیا جائے۔ ایسا شخص عالم ربانی نہیں۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنے دین کی حفاظت کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پوری زندگی یہی پیغام دیتے رہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے، خارج میں چرچائے پہ دینوں کے دن، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے چرچا انہیں کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے، مثل فارس زلزلے ہو نچلے، ذکر آیات ولادت کیجیے، اور شرک جارے جس میں تعظیم حدیث اس برے مذہب پہ لعنت۔ مسلک اعلیٰ حضرت حق ہے کہ نہیں ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت پانچواں مسلک نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ مسلک اہل سنت کی پہچان کرا مسلک اعلیٰ حضرت۔
جو مسلک اعلیٰ حضرت کی اس دور میں مخالفت کر رہا ہے وہ دین حق کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اہل سنت کی مخالفت کر رہا ہے، وہ عشق مصطفیٰ کی مخالفت کر رہا ہے، وہ صحابہ کے عقائد و نظریات کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت دین مصطفیٰ کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت کے عقائد و نظریات کا نام ہے، جن عقائد و نظریات کو امام اعظم نے اپنے دور میں دنیا کے سامنے پیش کیا، انہی عقائد و نظریات کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، جن افکار کو امام شافعی نے دنیا کے سامنے پیش کیا، انہی افکار کے مجموعے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، امام احمد بن حنبل نے جن تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، انہی تعلیمات کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، امام مالک نے جو عشق رسول کی سوغات دنیا کے سامنے پیش کی ہے، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کوئی کمزور نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو اور یاد رکھو مسلک اعلیٰ حضرت جنت میں لے جانے والے راستے کا نام۔ میں آخری بات پیش کر رہا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت جنت میں لے جانے والے راستے کا نام، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کو کوئی نیا مسلک نہ کہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو کوئی پانچواں مسلک نہ کہے، مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت کی پہچان ہے اور یہ وہ راستہ ہے جو اس راستے پر چلے گا الحمدللہ وہ جنت تک پہنچے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرمین طیبین حج کے لیے گئے، مکہ مکرمہ میں حاضر تھے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مکے میں موجود ہیں اور دیوبندیوں کے مولوی خلیل احمد بیٹھوی نے شریف مکہ کے دربار میں کچھ سوالات پیش کیے اور کہا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر نبی غیب جانتے ہیں، اگر نبی غیب جانتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اسی وقت سرزمین پر 8.5 گھنٹے میں بغیر کسی کتاب کو دیکھتے ہوئے عربی زبان میں الدولۃ المکیہ کے نام سے وہ عظیم الشان کتاب لکھی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی، شریف مکہ نے فیصلہ سنایا، اللہ یؤتی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حقیق کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہاں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور صرف 8.5 گھنٹے بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے آپ نے اتنی عظیم الشان کتاب لکھ دی؟ اعلیٰ حضرت کی جگہ پر کوئی دوسرا مولوی ہوتا تو کہتا کہ یہ میرا کمال ہے، میرے علم کا کمال ہے، لیکن اعلیٰ حضرت اپنے ہر کمال کو غوث پاک کا کمال فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ میرے غوث پاک کا کمال ہے، جب کتاب لکھ رہا تھا غوث پاک کی روحانیت میرے پشت پر سوار تھی، کیا کبھی جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شہر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ایسا محسوس ہو رہا تھا غوث پاک رہنمائی فرما رہے ہیں۔ احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو، اس حدیث کو بھی لکھو، اس دلیل کو بھی لکھو، غوث پاک فرماتے جا رہے ہیں اور احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا ہے۔ الدولۃ المکیہ صرف احمد رضا کی کتاب نہیں، غوث پاک کی زندہ کرامت ہے۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان۔ جب اعلیٰ حضرت بمبئی آئے تو مفتی برہان الحق صاحب اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی پہنچے۔ اکرام امام احمد رضا میں یہ واقعہ لکھا۔ مفتی برہان الحق صاحب جبل پور کے رہنے والے، اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، روحانی بیٹے بھی ہیں۔ استقبال کرنے کے لیے بمبئی پہنچے اور چند دن اعلیٰ حضرت کے ساتھ قیام رہا۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے باطنی کشف کی بنیاد پر فرمایا برہان میاں تیار ہو جاؤ، باندرا چلنا ہے اور باندرا کے مجذوب صاحب سے ملاقات ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی برہان الحق کو لے کر باندرا چلے اور ادھر باندرا کی خانقاہ میں جو مجذوب صاحب تھے اپنے مریدین سے فرماتے ہیں بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آئے، ان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے اعلیٰ حضرت قریب ہوتے گئے اعلیٰ حضرت کی خوشبو بھی قریب سے قریب تر ہوتی۔ جب خانقاہ میں بالکل پہنچ گئے مجذوب صاحب نے نکل کر اعلیٰ حضرت کا اکرام کیا، اعلیٰ حضرت کا اعزاز کیا، سلام مصافحہ ہوا، حجرے میں لے گئے، بیٹھے۔ اور مجذوب صاحب کی عادت تھی کہ خانقاہ میں 3 چیزیں ہمیشہ دستیاب رہتی تھیں،
چائے کافی قہوہ. اور جب علماء جاتے تو علماء کے چہرے کو غور سے دیکھتے اور فرماتے ان کو چائے پلاؤ، ان کو کافی پلاؤ، ان کو قہوہ پلاؤ. لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو فرماتے ہیں بتائیے کیا پینا پسند کریں گے؟ چائے بھی حاضر ہے، کافی بھی حاضر ہے، قہوہ بھی حاضر ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا ہے، مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے. چائے بھی پسند ہے، کافی بھی پسند ہے، قہوہ بھی پسند ہے. ایک پیالی میں چائے ڈالی گئی، کافی ڈالی گئی، قہوہ ڈالا گیا. اعلیٰ حضرت نے چمچے سے ہلا کر دی. اس کے بعد جب گفتگو شروع ہوئی کئی گھنٹہ مسلسل گفتگو ہوتی رہی. مفتی برہان الحق کا بیان ہے، بار بار میں کوشش کرتا رہا کہ ذرا یہ سمجھ جاؤ کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے، کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اللہ بہتر جانے کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اردو میں نہیں بات ہو رہی تھی، عربی میں نہیں بات ہو رہی تھی، فارسی میں نہیں بات ہو رہی تھی، ہندی میں نہیں بات ہو رہی تھی. ایسی زبان میں بات ہو رہی تھی، نہ میں سمجھ رہا تھا نہ حاضرین میں سے کوئی فرد سمجھ رہا تھا. جب گفتگو کمپلیٹ ہوئی اعلیٰ حضرت اجازت دے کر جانے لگے. مجذوب صاحب نے دروازے تک رخصت کیا. اعلیٰ حضرت آگے آگے جا رہے ہیں، مفتی برہان الحق پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. مفتی برہان الحق کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اعلیٰ حضرت جن سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوں گے، بہت پائے کے بزرگ ہوں گے. چلوں تنہائی میں بھی ان سے دعا کرا لوں، کچھ نصیحت حاصل کر لوں. اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. پھر اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر حجرے میں آ گئے. مجذوب صاحب سے کہتے ہیں حضور مجھے بھی نصیحت فرما دیں. مجذوب صاحب نے کہا تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو؟ کہا ہاں حضور آپ ہی سے نصیحت لینا چاہتا ہوں. تو فرمایا اگر مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو تو میری پہلی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ ابھی جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہیں کے قدم بہ قدم چلتے رہو، جنت تک پہنچ جاؤ گے. ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام محمد رضا کی شان بیان کرنے کے لیے بہت علم کی ضرورت ہے. مجھ جیسا کم علم بے وضاحت اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر گفتگو نہیں کر سکتا. تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو. قصید جانے عرفاں اے شیخ احمد رضا تم ہو. یہاں آ کر ملی نہر شریعت اور طریقت کی حسینہ مجموع بہر ایسے رہنما تم ہو. تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں. امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو. ان باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.